بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ زمین کے گہرائی میں دوزخ کی موجودگی اور وہاں سے آنے والی خوفناک آوازیں۔ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس میں اس کی بے شمار نشانیوں کا مظہر ہے، جن کے بارے میں جاننا انسان کی فطرت کا حصہ بن چکا ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے راز ہیں جن کے بارے میں ہم جان کر بھی نہ جاننے کی کوشش کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ راز ہیں جن کو مخفی رکھنے پر خود اللہ راضی ہیں، اور پھر انسان کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے اس نظام میں دخل دے۔ آج ہم ایک ایسی سائنسی تحقیق کے بارے میں بات کریں گے جس کے کار فرما مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم سائنسدان ہیں، لیکن اس تحقیق کے دوران کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے اللہ کے خوف سے اپنا کام ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ آئیے اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی اس کائنات میں ہمارے لیے کئی پیغام پوشیدہ ہیں۔ ان تک رسائی کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن پاک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر امر کی وضاحت کی ہے تاکہ انسانی عقل اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ یہ کائنات دراصل پر اسرار حقائق کا ایک مجسم نمونہ ہے، جس میں ہر نقطے پر گہرے راز چھپے ہیں۔ کائنات کے بے شمار رازوں سے پردہ اٹھ چکا ہے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو اپنے درست وقت کے لیے آج بھی پوشیدہ ہیں۔ جیسے جیسے ہم ان رازوں کو جانتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ان کی حکمت کے متعلق سوالات ہمارے ذہن میں آتے جا رہے ہیں، لیکن اس کائنات کے مکمل راز صرف وہی جانتا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اور اس نے ہمارے لیے اس کو الجھا دیا ہے تاکہ ہم ان پر غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب ہم ایک ایسی جگہ کے بارے میں بات کریں گے جس کی حقیقت کو آج تک مکمل طور پر کوئی نہیں جان سکا۔ یہ ایک سائنسی ایجاد کا حصہ ہے۔ ویسے تو عام انسان کی سوچ میں کائنات سے متعلق ہزاروں سوالات موجود ہیں، لیکن ایک سائنسدان کی سوچ کا دائرہ ایک عام انسان کی سوچ سے بہت وسیع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہم خلا کا سفر کر آئے، سمندر کی گہرائیوں کو عبور کر لیا، لیکن ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس زمین کے گہرائیوں میں کیا چھپا ہے۔ چنانچہ 1960 میں روس اور امریکہ کے ایک مشن کے دوران زمین کی گہری سطح میں ٹیکٹونک پلیٹس کے سروے کے لیے ڈرلنگ کے دوران ان کا کام شروع ہوا۔ اس پروجیکٹ میں ان کا مقصد ایک ایسا گڑھا کھودنا تھا جو کہ جتنا ممکن ہو سکے گہرا ہو، تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں کیا ہے۔ شروع میں انہوں نے 1500 میٹر گہرائی تک کھودنے کا ارادہ کیا، اور 26 مئی 1970 تک 12260 میٹر تک گہرا گڑھا کھود لیا، جو کہ اس دنیا کا گہرا ترین گڑھا تھا، جس کو سپر ڈیپ بلیک ہول کہتے ہیں۔ اس کے بعد 6 جون 1979 کو اس گڑھے میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ چنانچہ 1983 میں اسے مزید کھودا گیا، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر ایک بار پھر سے اس کا کام روک دیا گیا، لیکن اس کے بعد 2005 میں اس پر پھر سے کام شروع ہوا، لیکن پھر سائنسدانوں کے مشورے کے مطابق اس پر مزید کام بالکل بند کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت اس گڑھے کی کھدائی کے دوران چند ایسے واقعات رونما ہوئے جن کے بہت چرچے ہونے لگے۔ اس پروجیکٹ کے بانی ڈاکٹر ایزل کورو نے یہ بیان دیا کہ اس گڑھے کی کھدائی کے دوران جب ہماری ٹیم 12000 میٹر تک گہرائی میں پہنچی تو ہم نے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ایک دو آدمی نہیں بلکہ بہت سے لوگ درد اور شدید تکلیف سے چلا رہے ہوں۔ ان آوازوں نے ہمیں خوف زدہ کر دیا۔ وہ آوازیں یہ ہیں: اس کے علاوہ ہم نے وہاں جو مزید مشاہدہ کیا وہ انتہائی حیرت انگیز تھا۔ ایک تو گہری تاریکی تھی، اور دوسرا وہاں کا درجہ حرارت انتہائی زیادہ تھا، جو کہ 180 ڈگری سینٹی گریڈ یا پھر
2000 डिग्री फ़ारेनहाइट था। उस दर्जा हरारत पर तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मोम की तरह पिघल रहे थे और पत्थरों की डेंसिटी और तपश इस कदर थी कि वहां पर काम जारी रखना मुश्किल हो रहा था। उसके अलावा एक इंतहाई हैरतअंगेज दरियाफ्त वहां मौजूद पानी था, क्योंकि इस कदर दर्जा हरारत पर पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है। ऐसी जगह पर पानी का होना इंतहाई हैरतअंगेज बात थी, जिसके मुशाहिदे से यह पता चला कि अमूमन पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जो कि इतने ज्यादा दर्जा हरारत और प्रेशर के नतीजे में बुखारात बन जाता है। लेकिन वहां का पानी उस जगह की चट्टानों और मादों के नतीजे में बनने वाला पानी था। तीसरी हैरान कुन चीज वहां पर पाई जाने वाली माइक्रोस्कोपिक मखलूक थी। उस जगह के दर्जा हरारत के मुताबिक वहां किसी भी जानदार मखलूक का पाया जाना नामुमकिन था, लेकिन उन पर की गई रिसर्च ने यह साबित किया था कि यह मखलूक उसी दर्जा हरारत पर जिंदा रहती है। उसके बाद वहां पाई जाने वाली गैसेस थीं, जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फ़ज़ाई गैसेस हैं, जिनका ज़मीन के अंदर मौजूद होना इंतहाई नामुमकिन था और उस दरियाफ्त से पहले यह ज़मीन में कहीं दरियाफ्त नहीं हुई थी। ज़मीन की इस गहराई में उन गैसेस की मौजूदगी ने साइंसदानों को मज़ीद हैरान कर दिया। इसके अलावा वहां स्याह पत्थर दरियाफ्त हुए, जिनका 9000 मीटर की गहराई में मिलना नामुमकिन था। बहरहाल उस काम को रोकने की सबसे अहम वजह वहां का दर्जा हरारत था, जिस पर काम करना तकरीबन नामुमकिन था। इसलिए उस काम को वहीं पर रोक दिया गया। इसके अलावा वहां से आने वाली दर्द भरी आवाजों के बारे में भी उन साइंसदानों का यही कहना था कि शायद उस घड़े की खुदाई के दौरान कहीं हम दोज़ख के दहाने पर आ गए थे, जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है। अलबत्ता इस हकीकत से सिर्फ खुदा की जात वाकिफ है कि दोज़ख कहां पर है। यह अल्लाह पाक के राजों में से एक राज है, लेकिन कोई भी यकीन कामिल के साथ ये नहीं कह सकता कि दोज़ख कहां पर है। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की इबरत के लिए जमीन की इस गहराई में भी ऐसी जगह कायम की हों जिनसे हम इबरत हासिल करें और तौबा करें।